بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جنت جیسی عظیم جگہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے، وہاں رشتے کیسے ہوں گے؟ کیا وہاں بھی نکاح ہوگا؟ کیا جنت میں میاں بیوی کا رشتہ دنیا جیسا ہوگا یا مختلف؟ جنت میں میاں بیوی کی زندگی کیسی ہوگی؟ دنیا کی شادی اور جنت کی شادی میں کیا فرق ہوگا؟ ناظرین محترم، آج یہ موضوع صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کو دنیا کی تکلیفوں اور غموں سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں رشتے ٹوٹتے نہیں، محبت کم نہیں ہوتی، کوئی ناراض نہیں ہوتا، جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، جس کا تصور دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ آج ہم ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز موضوع پر بات کریں گے کہ کیا جنت میں شادی ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اس رشتے کی حقیقت کیا ہوگی جسے اللہ رب العزت خود جوڑ دے گا؟ اس محبت میں کیا ہوگا جسے اللہ پاک دلوں میں خود پیدا فرمائے گا اور جس کو کبھی فنا نہیں؟ وہ عظیم گھر کیسا ہوگا جسے اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے؟ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا ہے اور جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے، جن میں محلات، لباس، مشروبات، طرح طرح کے کھانے، پرندوں کا گوشت، خدام، ہمیشہ کی زندگی، دائمی خوشیاں اور سکون شامل ہیں۔ لیکن ان سب نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم نعمت جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ ہے ازواج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جنت میں تنہا نہیں ہوگا، کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح ہم ان کا نکاح حوروں سے کر دیں گے۔ ناظرین محترم، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جنت میں نکاح کی کیفیت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا والا نکاح ہی بحال کیا جائے گا یا دوبارہ سے نکاح ہوگا؟ کیا دنیاوی بیوی کے علاوہ حوروں سے بھی نکاح ہوگا جن کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی؟ ان کی جنت میں شادی کیسے ہوگی؟ اور جن کی دنیا میں ایک سے زائد شادیاں تھیں، وہ جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ اور ایک اور سوال، اگر دنیا میں شوہر بیوی سے خوش نہیں تھا یا بیوی شوہر کے مظالم برداشت کرتی رہی تو کیا انہیں جنت میں بھی اسی رشتے کے ساتھ رکھا جائے گا یا اللہ انہیں بہتر ہمسفر عطا فرمائے گا؟ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر اس کے ساتھ برابری کا حکم بھی دیا گیا ہے، تو کیا جنت میں ایک مرد کی کتنی شادیاں ہوں گی، کتنی بیویاں ہوں گی، کتنی حوروں سے نکاح ہوگا؟ اور مرد ان سب کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ اسے کتنی طاقت دی جائے گی؟ اور دنیا میں اگر ایک مرد کی 2 بیویاں تھیں اور وہ آپس میں نفرت کرتی تھیں تو کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا؟ کیا جنت میں بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ کیا میاں بیوی کا تعلق دنیا جیسا ہوگا؟ اور وہ بیوہ عورت جس نے شوہر کے انتقال کے بعد تمام زندگی اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاری اور دوسری شادی نہیں کی، جنت میں اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے۔ یہ سوالات صرف تجسس نہیں بلکہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں واضح طور پر دیا گیا ہے، جنہیں سمجھ کر انسان کا دل جنت کی خواہش میں مزید بے قرار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ بہت سی سچائیاں کے دل میں ایمان نئی روشنی پیدا کریں گی۔ ناظرین محترم، سورہ طور کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ہی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ یہاں یہ لفظ نکاح کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے
जन्नत का निकाह दुनिया के निकाह जैसा नहीं होगा। दुनिया में शादियों में दिखावा, रस्मात, फजूल खर्ची, झगड़े, गलत फहमियाँ और कमज़ोर रिश्ते होते हैं। लेकिन जन्नत में न गलत फहमियाँ होंगी, न झगड़े, न जुदाई, न मौत, न तलाक। दुनिया में रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं, मोहब्बत कम हो जाती है, इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं, कभी तलाक तक नौबत आ जाती है। और अगर सब कुछ ठीक भी हो तो एक दिन मौत आकर जुदाई दे जाती है। मगर जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इन्हें पकीज़ा रिश्ते में जोड़ देगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की बीवी अगर जन्नती हुई तो वही इसकी जन्नत में भी बीवी होगी, और अगर वो जन्नती ना हुई तो अल्लाह पाक इसके बदले हूर अता फरमाएगा। दुनिया में जो बीवी अपने शोहर से खुश थी, नेक थी, फरमाबरदार थी, वो जन्नत में भी इसके साथ होगी, बल्कि जन्नत में इसका हुस्न हूरों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में यूं इरशाद फरमाता है कि जन्नत में इनके लिए पकीज़ा बीवियां होंगी। ये आयत भी ऐलान करती है कि जन्नत की ज़िंदगी का निज़ाम ज़ौजियत पर कायम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में कोई शख्स भी गवारा नहीं होगा। ये वाज़िह ऐलान है कि जन्नत में हर मर्द और औरत का जोड़ा होगा, कोई तन्हा नहीं होगा, कोई अकेला नहीं होगा, सबका साथी होगा, सबके घर होंगे। और इसी तरह सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह पाक ने फरमाया, दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां खुशी के साथ। ये आयत बताती है कि दुनिया में ईमान की हालत में रुखसत होने वाले मियाँ बीवी जन्नत में भी एक साथ दाखिल होंगे, और जन्नत में भी वो मियाँ बीवी की हैसियत से रहेंगे और इनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी। जन्नत में निकाह किसी काजी के ज़रिए नहीं होगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़ौरन कायम हो जाएगा। जन्नत में मियाँ बीवी की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी जैसी नहीं होगी। जिस तरह दुनिया में लड़ाई झगड़े, नाराज़गी, जुदाई और मुख्तलिफ इख्तिलाफात होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी ताल्लुक़ नहीं टूटेगा, बल्कि दोनों को अल्लाह पाक मिसाली मोहब्बत के रिश्ते में जोड़ देगा, जो कभी दुनिया में मुमकिन ना थी। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मोहब्बत मज़ीद बढ़ती हुई चली जाएगी। दोनों कभी एक दूसरे से उकताहट महसूस ना करेंगे, कभी बेजारी ना होगी। दोनों का हुस्न भी बेमिसाल होगा, और ऐसा नहीं कि जो हुस्न कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें मज़ीद से मज़ीद हुस्न अता करता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी बुढ़ापे का शिकार ना होंगे, कोई मुआशी परेशानी ना होगी। दोनों के दिल कभी एक दूसरे से नहीं भरेंगे, जो दुनियावी मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहते हों। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हों और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें एक साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अगर शोहर की वफ़ात हो जाए और बीवी शोहर के मरने के बाद दूसरा निकाह ना करे और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो, तो दोनों जन्नती हों, तो दोनों को अल्लाह पाक फिर से जोड़ देगा, क्योंकि जन्नत में बीवी अपने आखिरी शोहर की बीवी बनेगी। नकल है कि हज़रत हुज़ैफा बिन इमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी थे, जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने अपनी अहलिया से ख़ास वसीयत फरमाई, अगर तुम चाहती हो कि जन्नत में मेरी बीवी रहो तो मेरी वफ़ात के बाद किसी और से निकाह ना करना। और बाज़ रवायात में यूँ नकल है, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे मरने के बाद दूसरा निकाह ना करना, क्योंकि औरत आखिरत में इसी शोहर की बीवी होगी जिसके साथ इसकी आखिरी शादी हुई हो। नाज़रीन मोहतरम, दुनियावी बीवी का जन्नत में मुकाम मर्तबा बहुत बुलंद होगा। इसका हुस्न हूरों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा होगा, और वो मर्द को मिलने वाली
حوروں کی سردار ہوگی، اور دنیاوی تعلق ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دنیاوی بیوی دنیا میں مرد کے ہر دکھ درد میں شریک رہی، دنیا میں اس کی ہر طرح سے ضروریات کا خیال رکھا، اس بنیاد پر بھی دنیاوی میاں بیوی کا تعلق جنت میں حوروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور اگرچہ حسن و جمال کی مالک ضرور ہوگی، مگر دنیاوی بیوی سے کم درجے پر ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیا کی عورت؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کی عورت کو حور پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہوگی جیسے باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ باہر کا کپڑا قیمتی اور خوبصورت ہوتا ہے اور اندر والا کپڑا معمولی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس کی نمازیں، روزے اور اللہ کی عبادت۔ ناظرین محترم، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیاوی بیوی کا مقام افضل ہوگا۔ جو بہنیں حوروں کا ذکر سن کر پریشان ہو جاتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں کیا ہے، سب عیش و آرام تو مردوں کے لیے ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، تو سب سے پہلے انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی حیثیت نہیں بلکہ اللہ پاک نے ان کے لیے ایک خاص مقام مقرر کر رکھا ہے، اور انہیں اپنے سے کم درجے والی حوروں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں انہیں اپنے مقام کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں فرماتا۔ ناظرین محترم، اور وہ میاں بیوی جو دنیا میں ایک دوسرے سے بیزار رہتے ہوں، بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، یا پھر شوہر بیوی پر مظالم ڈھاتا ہو، بیوی شوہر کے مظالم برداشت کرتی ہو، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی غفلت کرتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے بیزار رہتے ہیں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت میں بھی یہی بیوی یا یہی شوہر ملے گا؟ ناظرین محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو انسان کو اپنے دنیاوی معاملات کو درست کر لینا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دونوں ایک دوسرے کے حقوق اگر ادا نہیں کرتے تو اس کی باز پرس ہوگی۔ اور باقی رہا جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے ہوں۔ جنت میں داخل ہونے سے قبل سب کے دلوں سے اللہ پاک تمام قسم کا میل، حسد، نفرت، دشمنی، کینہ اور تمام برائیوں کا خاتمہ کر دے گا جو دنیا میں تعلقوں کو خراب کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ جب وہ چیزیں دلوں سے ختم کر دی جائیں گی تو جنت میں تعلق مثالی ہوگا، کیونکہ یہ دنیاوی معاملات ہیں اور ہم دنیاوی سوچ کے ساتھ جنت کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جنت میں ہم دنیاوی حالت کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ پاک انسانوں کے دلوں سے ہر برائی کا خاتمہ فرما دے گا، پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر کوئی بیوی جس کا شوہر جنتی نہ ہو، یا پھر وہ شوہر جس کی بیوی جنتی نہ ہو، تو اللہ پاک اسے کسی بہتر ہم سفر سے نوازے گا جو اس سے محبت کرتی ہو۔ اور وہ لڑکی جو دنیا میں کنواری دنیا سے چلی گئی، جس کی شادی نہ ہو سکی، جس کا نصیب ادھورا رہا، اللہ پاک اس کے نصیب کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا، ایسی لڑکیوں کو بہترین شوہر ملے گا، ایسا شوہر جو دنیا کے مردوں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت، محبت کرنے والا ہوگا، ایسا رشتہ جو اللہ خود جوڑے گا۔ ناظرین محترم، دنیا میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ برابری کی جائے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں ایک مرد کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ جنت میں ایک مرد کی 2 دنیاوی بیویاں ہوں گی اور باقی حوریں عطا کی جائیں گی۔ شہداء کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ ان کا نکاح 72 حوروں سے کیا جائے گا، اور اگر کوئی یہ خواہش کرے
کہ یا رب مجھے اور عطا فرما، تو اللہ پاک جنت میں اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا اور اسے مزید بیویاں عطا کی جائیں گی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ ایک مرد کی جنت میں کتنی بیویاں ہوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔